السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها اور نہ تم ہو جاؤ اس عورت کی طرح نقضت جو توڑ ڈالے غزلها اپنے سوت کو من بعد قوت انکاسا قوت کے بعد انکاسا توڑنا. پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں اللہ تعالیٰ نے عہد کو پورا کرنے کی طرف توجہ دلائی تھی، عہد و پیمان. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم عہد کو پکا کر دیتے ہو، مؤکد کر دیتے ہو، اللہ کو ضامن بنا دیتے ہو، تو پھر تم عہد کو توڑ نہیں سکتے. آپ اس میں معاہدہ کرتے ہوئے اگر اپنے آپ کو پابند کیا ہے کسی دوسرے کے ساتھ اور اللہ کا نام لے کر، اللہ کی قسم کھا کر، حلف لے کر اللہ کے نام کے ساتھ اسے مضبوط کیا ہے، تب پھر اب اس عہد کو توڑا نہیں جا سکتا. جو بندہ اس عہد کو توڑے گا تو گویا کہ یہ تو پھر اللہ کو گواہ بنا کر یہ تو پھر اللہ کی توہین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا تھا کہ عہد کو توڑنا نہیں چاہیے، عہد کو پورا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، تو پھر تمہیں اپنے عہد کی پاسداری کرنی چاہیے. اور میں نے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں یہ بات فرمایا کرتے تھے. صحیح حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، کہ جو بندہ امانت کا دھیان نہیں رکھتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اور جو بندہ عہد کا پاس نہیں رکھتا اس کا کوئی دین نہیں ہے. تو عہد اور امانت کا دھیان رکھنا یہ دین و ایمان ہے. اگر کوئی شخص خیانت کرنے والا ہو، خائن ہو، کوئی شخص بد عہدی کرنے والا ہو، عہد کا پاس نہ رکھے، تو اس شخص کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت رکھتے ہیں. اب اسی موضوع کو، عہد کی پاسداری کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اور نہ تم ہو جاؤ اے ایمان والو، اے لوگو، تم نہ ہو جاؤ اس عورت کی طرح نقضت غزلها جو توڑ ڈالے غزلها اپنے سوت کو، من بعد قوت انکاسا قوت کے بعد، انکاسا توڑ ڈالنا. یعنی اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ عہد کو توڑ دینا ایسے ہے جیسے بڑی محنت سے چرخے کے اوپر کپڑا جو ہے وہ بنایا ہو، سوت کاتا ہو چرخے پر، تو بڑی محنت لگتی ہے اس میں. تو بڑی محنت کے ساتھ ایک عورت نے سوت کاتا، اور جتنا مضبوط اس نے سوت کاتا اور اس کو بڑا مضبوط بنایا بڑی محنت کے ساتھ، بعد میں خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تو یہ مثال ہے اس شخص کی جو عہد کرتا ہے
اور عہد کر کے پھر وہ عہد کو توڑ ڈالتا ہے۔ اس نے عہد کیا اور اس نے پھر اس عہد کو مضبوط بنایا، اللہ کا نام لیا، اللہ کو ضامن بنایا، اللہ کو گواہ بنایا، پھر اس کے بعد وہ عہد توڑ ڈالتا ہے، تو یہ اتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے، اتنی بڑی جہالت ہے، جیسے کوئی کوئی کپڑا چرخے پر سوت کاٹنے کے بعد اس سوت کو خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اس کا فائدہ لینے سے پہلے ہی، تو اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے توڑ ڈالا اپنے سوت کو من بعد قوت، مضبوطی کے بعد وہ خوب مضبوط ہو گیا تھا، اس نے توڑ ڈالا، ان کا تھا توڑ ڈالنا۔ تو مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے کہ وعدہ خلافی کرنا ایسے ہی ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم پکڑتے ہو اپنی قسموں کو، ایمانکم حمزہ پر زبر ہے تو یہ یمین کی جمع ایمان، اگر یہ حمزہ پہ زیر ہوتا تو ایمان ہم اسے مراد لیتے، لیکن ایمان ہے تو یہ یمین کی جمع ہے ایمان۔ تم پکڑتے ہو ایمانکم اپنی قسموں کو، دخلا بینکم آپس میں دخل اندازی کے ذریعے، آپس میں دخل اندازی یعنی مکر و فریب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ وعدہ کر کے وعدے کا پاس نہیں رکھتے، وعدہ توڑ ڈالتے ہیں اللہ کو ضامن بنا کر، ان کی ایک تو اللہ نے مثال پیش کی کہ یہ اس عورت کی طرح ہے کہ جو سود کاٹتی ہے مضبوط طریقے سے پھر توڑ ڈالتی ہے فائدہ اٹھائے بغیر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وعدہ خلافی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وعدہ کرنے سے ان کا مقصود وعدے کو پورا کرنا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ وعدہ کرنے سے اصل میں دوسرے کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ان کے مکر و فریب کا، ان کے ہیلے بہانے کا ایک طریقہ وعدہ ہوتا ہے، وہ وعدہ کر کر کے قسمیں اٹھا اٹھا کر اللہ کے نام کی لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے ہم نے وعدہ تو پورا کرنا نہیں ہے۔ جس کے ساتھ پہلی دفعہ معاملہ ہوتا ہے، جو بندہ ان کے ساتھ پہلے معاملہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اور یہ قسموں کا پاس نہیں رکھتے، تو جو لوگ پہلی دفعہ ان کے ساتھ پھنس جاتے ہیں تو وہ پھنس جاتے ہیں، تو یہ اپنی قسموں کو ایک دھوکہ دہی اور ایک مکر و فریب کا ذریعہ بناتے۔ تتخذون، تم پکڑتے ہو ایمانکم اپنی قسموں کو، وہ لوگ جو وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ گویا کہ تم نے قسم کو مکر و فریب کا ذریعہ بنایا، تم نے اگلے بندے کو اللہ کا نام لے کر اس سے وعدہ کیا، تو اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ، یہ شخص اللہ کا پاس رکھے گا، اس نے اللہ کا نام لیا ہے۔ تم نے تو اللہ کا نام اللہ کے در کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے نہیں لیا، تم نے تو اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اللہ کا نام لیا۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتے ہیں اور اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کو گواہ بنانے کا بھی پاس نہیں رکھتے، تو در حقیقت یہ لوگ قسموں کو دھوکہ دہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، مکر و فریب کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ لوگ سمجھے گے کہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان کی وجہ سے ہم نے جب اللہ کا نام لیا ہے تو ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، لیکن وہ اللہ کا نام اللہ کی عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اپنے دنیاوی مفادات کے لیے ہوتا ہے۔ ولیعذ باللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں تتخذون ایمانکم، تم پکڑتے ہو ایمانکم اپنی قسموں کو، دخلا بینکم آپس میں دخل اندازی کا ذریعہ، آپس کے مکر و فریب کا ذریعہ، دھوکہ دہی کا ذریعہ۔ ان تکون امتن، یہ کہ ہو امتن ایک جماعت، ہی اربع من امہ زیادہ پھولی ہوئی، زیادہ طاقتور، من امہ دوسری جماعت سے۔ عام طور پر ایسا کب ہوتا ہے؟ عام طور پر کوئی قوم دوسری قوم سے وعدہ خلافی کب کرتی ہے؟ ایک قوم دوسری قوم سے وعدہ خلافی تب کرتی ہے جب ایک قوم دوسری قوم سے طاقتور ہوتی ہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے، جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جس کے پاس دنیاوی طور پر طاقت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں وعدہ خلافی کروں مجھے کون پوچھے گا، مجھ سے وعدہ خلافی کا حساب کون لے گا۔ کوئی قوم چھوٹی ہو، کمزور ہو، وہ وعدہ خلافی کرے تو وہ دوسری قوم پرانے زمانے میں حملہ کر دیتے تھے، اینٹ سے اینٹ بجا دیتے تھے، بدلہ لیتے تھے۔ اسی طرح اگر معاملات میں ایک شخص طاقتور ہے، ایک شخص کمزور ہے، اگر کمزور شخص وعدہ کر کے مکر جائے گا تو طاقتور تو اسے جینے نہیں دے گا، طاقتور کے پاس کئی حربے ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر وعدہ خلافی کون کرتا ہے؟ عام طور پر اللہ کا نام لے کر وعدہ خلافی کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، تو یہ مال اقتدار انہیں طغیانی پر اور انہیں سرکشی پر مجبور کرتا ہے،
وہ دیدہ دلیری کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم پکڑتے ہو اپنی قسموں کو، آپ اس کے مکر و فریب کا ذریعہ، دھوکہ دہی کا ذریعہ کیوں تم یہ کام کرتے ہو؟ یہ کہ ہو ایک جماعت زیادہ پھولی ہوئی، اربا، اربا را با یا را با واو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا، اور اربا باب یہ افعل تفضیل ہے، یعنی ایک قوم زیادہ پھولی ہو یا ایک قوم زیادہ طاقتور ہو، مال کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، دیگر آسائشوں کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے، اگر ایک قوم دوسری قوم سے زیادہ طاقتور ہو تو طاقتور لوگ زیادہ تر وعدہ خلافی کرتے ہیں، حالانکہ اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے؟ حسن اخلاق اور جو چیزیں معاشرے میں پنپنے کی ہوتی ہیں اور اچھی جو صفات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو جتنا طاقتور ہے، جو جتنا اقتدار والا ہے، جو جتنا خاندانی ہے، اتنا اسے ان چیزوں کا پاس کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے عام طور پر، دنیاوی طور پر مالدار اقتدار والے تو وہ لوگ ظلم زیادتی کرتے ہوئے وعدہ بھی کرتے ہیں اور وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتے ہیں، وہ وعدوں کو اصل میں صرف مکر و فریب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ فرماتے ہیں انما سوائے اس کے کہ نہیں، یبلوکم آزماتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ، یہ اللہ کی آزمائش۔ اللہ دیکھتا ہے کہ مال، اقتدار، طاقت کے باوجود کون بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اگر اللہ کے نام کا وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کا پاس رکھتا ہے اللہ کے ڈر سے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، مومنوں کی نشانی ہے، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ وہ کمزور ہو تو وہ بھی وعدہ کیا پاسداری کرے گا، طاقتور ہو تو طاقتور ہونے کے باوجود وعدہ کی پاسداری کرے گا۔ اس کا اللہ پر ایمان ہے، اس کا اللہ پر ایمان کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے کہ میں کمزور ہوں تو میں نے اللہ پر ایمان لانا ہے، کمزور ہوں تو میں نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، طاقتور ہوں دنیاوی اعتبار سے، مال ہے، اقتدار ہے، اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، پھر بھی وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے۔ یہ ہے اصل میں انسان کے اچھا انسان ہونے کی اور ایک خاندانی انسان ہونے کی، با اخلاق ہونے کی علامت۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ آزماتے ہیں کہ کون شخص طاقت کے باوجود ان چیزوں کا دھیان رکھتا ہے۔ سوائے اسے کہ نہیں آزماتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ بھی ساتھ اس کے، اللہ آزماتے ہیں کہ کون وعدہ خلافی کرتا ہے، کون وعدے کا پاس رکھتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وعدے کا پاس رکھنے والا مومن ہوتا ہے اور وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، ایک حدیث میں ہے کہ منافق کی 4 علامتیں، ایک حدیث میں 3 کا ذکر ہے، تو ان 4 ہوں یا 3 ہوں تو ان سب میں وعدہ خلافی کا ذکر ہے۔ اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب امانت کا معاملہ کرتا ہے کسی سے تو خیانت کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ 3 علامتیں۔ پھر چوتھی علامت، جب وہ کسی سے جھگڑا ہو جائے تو وہ کنٹرول نہ رکھے اپنے اوپر، پھوٹ پڑے، پھٹ پڑے، گالم گلوچ شروع کر دے۔ یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جن میں سے ایک بڑی علامت وعدہ خلافی کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کی آزمائش ہے بہت بڑی۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ کون وعدے کی پاسداری کرتا ہے، اور اس کی وعدے کی پاسداری صرف کمزوری کی حالت میں ہے کہ طاقت کی صورت میں بھی وہ وعدہ پورا کرتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور البتہ وہ ضرور واضح کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، جو تم جس میں اختلاف کیا کرتے، یہ تمہارے آپس کے اختلافات ہیں، اس اختلافات کی بڑی وجہ وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، جھوٹ، مکر و فریب، یہ چیزیں آپس میں وجہ بنتی ہیں اختلاف کا۔ تو اس اختلاف کا یہ دنیا میں حل ہو گیا تو ٹھیک ہے، اللہ کئی دفعہ دنیا میں جو حقدار ہے اللہ اسے دنیا کے اندر غلبہ دے دیتے ہیں، جس نے زیادتی کی ہوتی ہے اللہ دنیا کے اندر سزا دے دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیوں نہیں ہے؟ ضروری اس لیے نہیں ہے کہ دنیا دارالجزا نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ
اللہ کا نافرمان ہے، وعدہ خلافی کرنے والا ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہے، ضرور ہی اللہ اسے دنیا میں عبرت کا نشان بنائے۔ کئی دفعہ اللہ دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، کئی دفعہ اگلے بندے کو نظر ہی نہیں آتا، ہر بندے کو نہیں پتہ لگ رہا کہ کس کے ساتھ کون بندہ کس آزمائش سے گزر رہا ہے اور کس وجہ سے گزر رہا ہے۔ بعض دفعہ ایک بندہ ظاہری طور پہ بڑے اچھے حالوں میں نظر آتا ہے، لیکن اندر سے وہ بڑی آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے۔ اب اگلے بندے کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کتنی آزمائشوں میں ہے، اور کئی دفعہ اللہ دنیا میں ایک بندے کو اس طرح کر کے اللہ مکافات عمل دنیا میں نہیں ہوتا، دنیا میں بدلہ نہیں ملتا، دنیا میں بدلہ ملنا ضروری نہیں ہے۔ اگر مل جائے کسی کو دنیا میں بدلہ تو آپ کو پتہ لگنا ضروری نہیں ہے، کیا پتہ آپ کو پتہ لگے، کیا پتہ آپ کو پتہ نہ لگے۔ اصل تو دارالجزا آخرت، اصل تو بدلہ آخرت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اختلافات ہیں، یہ جو جھگڑے ہیں، اللہ ان جھگڑوں کو آخرت کے دن ضرور واضح کریں گے، ان میں ضرور اللہ تعالیٰ بیان کر دیں گے، وضاحت کر دیں گے قیامت کے دن، کیونکہ قیامت ہے ہی دارالجزا۔ قیامت کے دن تو چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ رؤوس الخلائق اللہ نے حل کرنی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اتنا بہترین انصاف ہوگا سب کے سامنے، کوئی بڑا ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کیسے ہے، پورا انصاف ہوگا۔ حتیٰ کہ وہ جانور جو مکلف نہیں ہے، اگر ایک سینگ والی بکری نے ایک بے سینگ بکری کو زیادتی کرتے ہوئے مارا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، قیامت کے دن تو اللہ اس بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوائیں گے۔ انسانوں کا بدلہ تو ضرور ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضرور ظاہر ہوگی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی، چھوٹی سے چھوٹی زیادتی قیامت کے دن سب کے سامنے آ جائے گی، اور سب کے سامنے انسان کی عزت ہوگی یا انسان کی ذلت ہوگی، سب کے سامنے انصاف ہوگا، اور بہترین انصاف ہوگا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ البتہ ضرور اللہ تعالیٰ وضاحت فرما دیں گے تمہارے لیے قیامت کے دن وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے تھے، اور اس اختلاف کی بڑی وجہ یہی چیزیں بنتی ہیں، عبادت خلافی، یہ امانت میں خیانت، یہ جھوٹ اور یہ چیزیں، اور ان بد افعال کی وجہ کیا بنتی ہے؟ انسان کا مال، انسان کا اقتدار، ایک امت دوسری امت سے، ایک قوم دوسری قوم سے زیادہ طاقتور ہو، ایک فرد دوسرے فرد سے زیادہ طاقتور ہو، اور یہ چیز آزمائش۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ بنا دیتا تمہیں ایک ہی امت، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ ہدایت دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، سارے مسلمان ہوتے، اور مسلمان سے مراد عملی مسلمان ہونا ہے، یعنی سارے مسلمان ہوتے اور سارے ہی اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے، یعنی سارے ہی وعدے کی پاسداری کرتے، کیونکہ وعدے کی بات چل رہی ہے، کوئی ایک بھی وعدہ خلافی نہ کرتا، کیونکہ وعدہ خلافی کرنا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے اللہ کے یہاں، منافقت ہے بہت بڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، کہ جس میں تین چیزیں پائی جائیں تو وہ اس میں ثلاث من کن فیہ، تین چیزیں جس میں ہوں تو اس میں آیت المنافق ثلاث، آپ نے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں، اور یہ جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا اور بدعہدی کرنا، بدعہدی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، اور آپ نے فرمایا اگر کسی شخص میں یہ تینوں نہیں ہے، ایک ہے، تو اس میں بھی منافقت کی ایک خصلت موجود ہے۔ یہ منافق کی تین خصلتیں بڑی واضح ہیں، جھوٹ بولنا، بدعہدی کرنا اور خیانت کرنا، یہ تینوں منافق میں اکٹھی ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی میں یہ تین اکٹھی نہ ہو، ایک ہو جائیں، تو اس میں منافقت کی ایک خصلت ہے، وہ ایک لحاظ سے منافق، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو اللہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتے، یعنی سب کو اللہ مومن بنا دیتے، سب کو اللہ ڈرنے والا بنا دیتے، کوئی بھی وعدہ خلافی نہ کرتا، طاقت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، دوسروں سے مضبوط ہونے کی وجہ سے۔ ہم یہاں مراد دے سکتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو اللہ تم سب کو ایک امت یعنی مسلمان بنا دیتا، کیونکہ یہ اسلام اور ایمان کی علامت ہے۔ عہد، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں ہے اس کا دین بھی نہیں، جس کا عہد ہے گویا کہ اس کا دین ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اپنے کانٹیکٹس، اپنے عہد، اس کی پاسداری کیا کرو۔ تو یہ ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی علامت۔ تو اگر اللہ چاہتے تو اللہ تم سب کو ایک امت بنا دیتا، مومن بنا دیتا، مسلمان بنا دیتا، وعدوں کی پاسداری کرنے والا بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ اللہ دیکھتے ہیں ایک بندہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، اللہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ دیکھتے ہیں ایک بندہ ایمان نہیں لانا چاہتا، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تو نے جہاں گمراہ ہونا ہے گمراہ ہو، پھر اللہ بھی اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ایک بندہ ہدایت چاہتا ہو اللہ پھر بھی اسے گمراہ کر دے، ایک بندہ وعدہ کی پاسداری کرنا چاہتا ہو اللہ پھر بھی اس سے وعدہ خلافی کروائے، ایسے نہیں ہوتا کبھی بھی۔ جو بندہ وعدہ خلافی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اسے کوئی اللہ کا پاس نہیں ہے، وعدے کا پاس نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو نے جہاں جانا تو جا، پھر اللہ بھی اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ ڈفرینٹ ہے سب کہ ایک بندہ وعدہ خلافی کرنا ہی نہیں چاہتا، اس کے دل میں یہ، لیکن نفس کے شر میں آ کے، شیطان کے دبے میں آ کے کبھی وہ کر بیٹھتا ہے، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، یہ اس کے برابر نہیں ہے کہ جو بالکل ہی۔ دیکھیے ایک ہے بشری تقاضے کے تحت انسان سے اچانک ہو جائے، انسان چاہتا نہیں ہے، انسان اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو سمجھاتا رہتا ہے میں نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، لیکن بشری تقاضے کے تحت انسان سے جو ہے وہ لغزش ہو گئی، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ اگر کسی بندے سے یہ ہو تو وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ کی حضور، جو بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کا گناہ معاف کر دیتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو نیکی سے بدل دیتے ہیں، تو وہ بندہ پھر آئندہ اس چیز سے بچتا ہے۔ لیکن یہ وہ بندہ کرے گا کہ جس کے دل میں احساس ہوگا، اور اگر بشری تقاضے کے تحت غلطی ہو جائے اللہ کا ڈر اسے اس پر ابھارے گا کہ وہ توبہ کرے فوراً، اور وہ اگلے بندے کا جو نقصان ہوا اگلے بندے کا نقصان پورا کرے۔ یہ جو حقوق العباد ہے ان میں توبہ صرف کام نہیں کرتی، ان میں نقصان بھی پورا کرنا پڑتا ہے اگلے بندے کا۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ ساری چیزیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر اللہ معاف کرے، پھر یہ تو منافقت ہے، یہ تو ضلالت ہے۔ جسے اللہ چاہے گمراہ کر دے، جسے اللہ چاہے ہدایت دے دے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بہت غور طلب آیت ہے۔ البتہ ضرور تم سے سوال کیا جائے گا اس بارے میں جو تم عمل کرتے تھے۔ انسان کا کوئی عمل برا ہے، چھوٹی برائی ہو یا بڑی برائی ہو، تو ضرور سوال ہوگا، چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن انسان بچ نہیں سکتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا دیکھ لے گا، صرف دیکھے گا نہیں، اس کو اس سے اس کی باس پرس ہوگی، اس سے سوال ہوگا قیامت کے دن، اللہ کے سامنے اسے کھڑا ہو کر اسے اپنا حساب دینا ہوگا اور اسے مطمئن کرنا ہوگا۔ اور یہ آیت دیکھیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ آیات، کئی آیات اللہ تعالیٰ نے وعدہ اور وعدہ کی پاسداری کے بارے میں، جو ایک بہترین صفت ہے، اور وعدہ خلافی کرنا ایک بدترین صفت ہے۔ تو کتنی بدترین صفت ہے وعدہ خلافی کرنا، یہ ان آیات سے بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جاتا ہے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور نہ تم پکڑو اپنی قسموں کو آپس میں دخل اندازی کا ذریعہ۔ پیچھے بھی فرمایا اللہ نے، یہاں بھی فرمایا اپنی قسموں کو آپس میں دخل اندازی، مکر و فریب۔ دخل اندازی کیسے؟ یعنی ایک بندہ دوسرے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، دوسرا بندہ اگلے بندے کو داخل نہیں ہونے دینا چاہتا، اپنے آپ کو نقصان نہیں کروانا چاہتا، لیکن وہ اگلے بندے کی قسم سے، وعدوں سے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ وہ ہے کہ اگلے بندے کا موقع، وہ اگلے بندے کو یہ حق دے دیتا ہے اگلا بندہ اس کے معاملات میں داخل ہو جائے، اس کو دھوکہ دے، اور وہ صرف ایمان اور دین کے نام پر اگلے بندے سے وہ ڈز کھا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ کا نام لے کر اور اللہ کی قسم اٹھا کر یہ مکر و فریب کا باعث بنتا ہے، یہ شخص دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے۔ کئی لوگ اپنی قسموں کو، اپنے وعدوں کو مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہاں دوسری مرتبہ یہ بات اللہ نے فرمائی، دوسرے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ اب لوگ اللہ کا نام لے کر پھر قسمیں اٹھا لیتے ہیں، اور پھر قسمیں اٹھا کر
پاس نہیں کرتے تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو قسمیں زیادہ کھاتا ہے اللہ کو پسندیدہ ہے ہی نہیں ویسے۔ زیادہ قسمیں جو جتنی زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے وہ اتنا بڑا منافق ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے کہ ظاہراً اس کی بات آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ بات بات پر اللہ کا نام لیتا ہے، بات بات پر اللہ گواہ ہے جی، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بڑا نیک شخص ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے بار بار، اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وہ بار بار اللہ کو گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے، جی میرے دل میں جو ایمان ہے اور میرے دل میں جو سچائی ہے اور جو میں آپ کے ساتھ خیر خواہی چاہتا ہوں اللہ جانتا ہے، بار بار اللہ کا نام لے گا، اللہ کی قسم اٹھائے گا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جھگڑالو، سب سے یہ نافرمان، گستاخ اور جھگڑالو شخص۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ قسم اٹھا کر اپنا سودا بیچتے ہیں اور جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچتے ہیں۔ یہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ قیامت کے دن اللہ ان پہ نظر کرم ہی نہیں کریں گے، اللہ قیامت کے دن دیکھیں گے بھی نہیں ان لوگوں کو، والعیاذ باللہ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور نہ تم پکڑو اپنی قسموں کو دخلاً بینکم، آپس میں مکر و فریب کا ذریعہ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تو پھسل جائیں گے قدم اپنے ثابت ہونے کے بعد۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم چکھو گے برائی، عذاب، اس وجہ سے جو تم نے روکا اللہ کے رستے سے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، دھوکہ دہی کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے قدم ثابت ہونے کے بعد پھسل جائیں گے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ صحیح راہ کو اختیار کرنا چاہے گا، اسلام قبول کرنا چاہے گا، اسلام کے اندر رسوخ چاہے گا، لیکن وہ دیکھے گا کہ مسلمان وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتے ہیں، تو اس کے قدم اسلام میں مضبوط ہونے کے بجائے اس کے تو قدم اسلام سے پھسل جائیں گے۔ ایک بندہ نیا نیا مسلمان ہوتا ہے، جب وہ دیکھے گا یا ایک بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، وہ دیکھے گا کہ یہ مسلمان تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، پھر یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اسلام میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، وعدہ خلافی کرنے سے اس کے اپنے قدم پھسل جاتے ہیں اسلام سے، وہ تو منافقت کی طرف اور اسلام سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وعدہ خلافی کرنا منافقت ہے، وعدہ خلافی کرنا تو بے دینی ہے، یہ تو دین ہے وعدہ، لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں ہے اس کو تو دین ہی نہیں ہے، پھر دین نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر منافقت ہے، پھر کفر ہے، اللہ معاف کرے۔ تو ایک شخص کے اپنے ہی قدم وعدہ خلافی سے پھسل جاتے ہیں، وہ خود ہی اسلام سے باہر نکل رہا ہے، نہ صرف وہ خود اسلام سے باہر نکل رہا ہے، وہ خود منافقت اور بے دینی کا شکار ہو رہا ہے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم چکھو گے برائی، عذاب، اس وجہ سے جو تم نے دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ دوسرے اللہ کے راستے سے کیسے روکیں گے؟ جیسے میں نے کہا ایک بندہ اسلام کو مطالعہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے اسلام اچھا مذہب ہے، اس کی اچھی تعلیمات ہیں، میں ذرا غور کروں کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، اسلام کیسا ہوتا ہے، وہ دیکھے گا کہ مسلمان یہ کام کرتے ہیں، مسلمان وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ تو اگر مسلمانوں کی وعدہ خلافی کو دیکھ کر ایک بندہ اسلام کا مطالعہ کر رہا تھا، اسلام سے متاثر ہو رہا تھا، وہ کہ یہ تو اچھا مذہب نہیں ہے، یہ تو اچھا دین نہیں ہے، مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی وعدہ خلافی کو دیکھ کر ایک شخص جو اسلام کا مطالعہ کر رہا تھا اس نے اسلام کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا، اسلام سے دور ہو گیا، کون ذمہ دار بنا؟ تو اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی کے بد عہدی کو دیکھ کر وہ اسلام کو اسٹڈی کر رہا تھا، اسلام قبول کرنا چاہ رہا تھا، یا وہ اسلام قبول کر چکا تھا، ابھی وہ نو مسلم تھا، لیکن اس نے کسی کی وعدہ خلافی کو دیکھ کر، کسی کے ایسے رویوں کو دیکھ کر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، یا وہ اسلام کو قبول کرنے سے پہلے ابھی وہ قبول کرنے کے قریب تھا، لیکن اس نے ایسے لوگوں کی وجہ سے ایسی اخلاقیوں کو دیکھ کر اسلام قبول نہ کیا، تو یہ گویا کہ
اس کو اسلام قبول کرنے سے کس نے روکا ہے؟ وعدہ خلافی کرنے والوں نے۔ تو وہ ذمہ دار ہے، وہ نہ صرف یہ کہ ذمہ دار ہے اگلے بندے کے اسلام قبول نہ کرنے کا، بلکہ وہ گویا کہ اگلے بندوں کو دین اسلام سے روکنے کا باعث بنا، وہ اس کی سزا پائے گا کیا دنیا میں بھی، قیامت کے دن بھی۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم خریدو اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی قیمت۔ عام طور پہ وعدہ خلافی کیوں ہوتی ہے؟ دنیاوی مفادات کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں کتنا فائدہ حاصل کر لو گے، جتنا فائدہ انسان حاصل کر لے دنیا کا، اللہ کو ناراض کر کے انسان خربوں کا فائدہ حاصل کر لے، اس فائدے کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ تھوڑا فائدہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی قیامت کے دن کی سزا کے بدلے ہے، وہ قیامت کے دن کی جہنم کے بدلے ہے، اللہ معاف کرے۔ تو جب متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، جب آخری ٹھکانہ جہنم ہے، پھر دنیا میں کتنا فائدہ ہو، اس فائدہ کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، وہ تو تھوڑا فائدہ ہے۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار، اللہ نے فرمایا جو کفر کرے گا اسے تھوڑا فائدہ دوں گا میں، پھر اسے قیامت کے دن جہنم کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، جہنم کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، وبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اگر وعدہ خلافی کر کے اللہ کا غضب مول لینا ہے، اللہ کی سزا مول لینی ہے آخرت میں، تو انسان جتنا بھی فائدہ حاصل کرے دنیاوی فائدہ، تو وہ تھوڑا فائدہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، یہ اللہ کے دین کو بیچنا ہے تھوڑی قیمت کے بدلے، تھوڑا دنیاوی فائدے کے بدلے۔ نہ تم خریدو اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی قیمت۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، سوائے اس کے کہ نہیں جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے۔ تم سمجھتے ہو کہ وعدہ خلافی کرنے سے ہمیں تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا، میں جھوٹی قسم اٹھا لوں گا تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا، میں کسی کو قسم کھا کر بے وقوف بنا لوں گا، کیا ہوگا؟ اسے تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا، تو وہ تھوڑا سا جو فائدہ تمہیں ہوگا دنیاوی فائدہ، اگر تم وعدے کا پاس کرتے تو وعدے کا پاس کر کے اگر ظاہراً تمہیں تھوڑا فائدہ ہوتا ہے، وہ جھوٹی قسم اٹھا کر زیادہ فائدہ ہوتا ہے، وہ وعدے کا پاس کر کے اللہ کا نام لے کر تھوڑا فائدہ وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، کیونکہ تمہیں وعدے کا پاس کر کے اللہ کے حکم پر عمل کر کے جو تمہیں برکت حاصل ہوگی، چاہے ظاہراً تھوڑا فائدہ ہو، وہ تھوڑی چیز بہت بابرکت، یہ مطلب ہے انما عند اللہ هو خیر لکم، جو اللہ کے پاس ہے تمہارے اس وعدہ پورا کرنے کا جو اجر اللہ کے پاس ہے، یا اس وعدہ پورا کرنے سے اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہیں کوئی ظاہری طور پہ نقصان ہو رہا ہے، تو وہ جو تھوڑا فائدہ ہو رہا ہے وعدہ کی پاسداری کرنے سے، وعدہ خلافی کرنے سے تمہیں زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہے، یہ تھوڑے فائدے کے اندر جو اللہ کے پاس اس کا اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس وعدہ اس وعدے کی پاسداری پر جو اللہ کے ہاں تمہیں اجر ملے گا، اس اجر کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں، کوئی شمار کتاب ہی نہیں۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو تو۔ جانتا تو ہر بندہ ہوتا ہے، لیکن آ، بس ایک بندہ جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہوگا، انسان کو یقین نہیں ہوتا، علم الیقین نہیں ہوتا۔ تو یہاں علم سے مراد اگر انسان کو علم الیقین ہو، یقینی علم ہو، انسان کا ایمان ہو، تو پھر ہی انسان آخرت کے بدلے اور آخرت کے اجر کے بدلے انسان پھر وعدہ خلافی نہیں کرتا، چاہے اسے دنیا میں نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ باقی رہے گا۔ تم وعدہ خلافی کر کے کتنا کما لو گے؟ جو بھی کماؤ گے دنیاوی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر تم اربوں بھی کما لی، خربوں بھی کما لیا، اگر تمہاری مہلت ہی ختم ہو گئی، زندگی ختم ہو گئی، پھر تم نے اربوں خربوں بھی کما لیا وعدے خلافی کر کر کے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر، لوگوں کو دھوکے دے کر، اگر تم نے زیادہ فائدہ اٹھا بھی لیا، تو اگر کوئی اللہ کی طرف سے تباہی آ گئی، فیکٹری کو آگ لگ گئی، کوئی اور نقصان ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی سیلاب آ گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا، یا زندگی ہی ختم ہو گئی، جان ہے تو جہان،
تو انسان کے پاس جو مال ہے وہ بہت زیادہ بھی کیوں نہ ہو، تو اس مال کی اور اس دنیاوی فائدے کی کیا حیثیت؟ ایک تو وہ آخرت کے مقابلے میں جتنا زیادہ اربوں خربوں کیوں نہ ہو جائے، اربوں آخرت کے اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سمندر میں آپ سوئی ڈالیں، سوئی کے ساتھ لگنے والے قطرے کے برابر بھی نہیں، پھر وہ ختم بھی ہو جائیں گے۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ تو اللہ کے پاس والی چیز کو کیوں نہ فوقیت دی جائے، وعدہ کی پاسداری کو کیوں نہ فوقیت دی جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، ان کا اجر بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس بہترین طریقے سے جو وہ عمل کرتے۔ دیکھیے جو بندہ وعدے کی پاسداری کرے گا نا، اس کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اس کو کئی چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ کئی دفعہ اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ وعدے کی پاسداری کرنے سے مجھے ظاہرا نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتا ہے، وہ خندہ پیشانی سے اس کو قبول کرتا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے تم نے جو بہترین عمل کیا ہے، تمہیں اس بہترین عمل کا اس سے زیادہ اچھا تمہیں اجر ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، ان کا بدلہ، ان کا اجر بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جس بہترین طریقے سے انہوں نے عمل کیا، ہم اسی بہترین طریقے سے، اس سے بہتر طریقے سے انہیں بدلہ دیں گے۔ انہوں نے اچھا ترین عمل پیش کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ہم اسی کے مطابق انہیں بہترین اجر دیں گے۔ یہ آیت کریمہ اتنی جو ہے نا غور طلب آیت ہے، مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ۔ یہاں تو وعدے کی پاسداری کے ضمن میں یہ آیت کریمہ ہے، یہ ہر اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں دنیاوی فائدہ اگر ہمیں نظر آئے، دنیاوی طور پہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن جو اس کے اخروی فوائد ہیں تو یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اس بارے میں ایک اصل الاصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کے پاس جو اجر ہے، وہ اجر تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس کا کوئی شمار کتاری نہیں، کیونکہ اللہ کے پاس اجر ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے، پھر وہ تھوڑا نہیں ہوتا کبھی بھی، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہوتا ہے، پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دنیا کا فائدہ جتنا زیادہ کیوں نہ ہو جائے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ پانی کے بلبلوں کی طرح ہوتا ہے۔ پانی کا بلبلہ بھی کچھ زیادہ دیر سروائیو کر جاتا ہے، انسان کی زندگی تو پانی کے بلبلے سے بھی زیادہ آپ سمجھیے کہ وہ ہلکی ہوتی ہے، اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، پھر تباہی آ جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتے ہیں، زلزلے اور اس قسم کی، انسان اتنا بیمار ہو جائے کہ انسان فائدہ ہی نہ اٹھا سکے نعمتوں سے۔ تو جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جتنا بھی ہے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ یہ اتنا بڑا اصول ہے کہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو اس کی پوری زندگی کی اصلاح ہو جائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو عمل کرے نیک، من ذکر او انثى، مردوں سے ہو یا عورت سے، مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، وهو مؤمن، اور وہ مخلص ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اسے پاکیزہ زندگی۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی نیک عمل کرے، وعدے کی پاسداری ہو یا دیگر نیک عمل، کسی نیک عمل کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو بھی نیک عمل کرے، اور پھر وہ نیک عمل کرنے والا خواہ مرد و خواہ عورت، اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مرد عورت کا فرق ہے، اللہ نے جو ان کا فرق رکھا ہے جسمانی طور پر، جذباتی طور پر، جو اللہ نے جس کام کے لیے انہیں پیدا کیے، ان کے دائرہ کار میں فرق ہے، انہوں نے کیسے معاشرے میں سروائیو کرنا ہے اس میں فرق ہے، انہوں نے کیسے عملی زندگی گزارنی ہے اس میں فرق ہے، عورتوں نے گھر کے اندر، مردوں نے گھر سے باہر، اس میں تو فرق ہے، لیکن اجر میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ نے مردوں کی جو ذمہ داری رکھی ہیں، اگر مرد اپنی ذمہ داری پوری کرے، اللہ نے عورت کو جو ذمہ داری دی، اگر عورت اپنی ذمہ داری پوری کرے تو اجر دونوں کا ہے، حیات طیبہ دونوں کو حاصل ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
اجر دونوں کو ملے گا. یہ نہیں ہے کہ جنت صرف مردوں کے لیے ہے، جنت کے اعلیٰ درجے صرف مومنوں کے لیے، صرف مردوں کے لیے ہیں. دنیا کی نعمتیں، دنیا کی پاکیزہ زندگی اور آخرت کی پاکیزہ زندگی، جنت ہوں، جنت کی نعمتیں ہوں، تو وہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہیں. جو بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو خواہ عورت، بدلہ لینے میں، بدلہ ملنے میں اللہ کی طرف سے مرد عورت کا کوئی فرق نہیں. مرد دعا کرے اللہ اس کی بھی دعا قبول کرتے ہیں، عورت دعا کرے اللہ اس کی بھی دعا قبول کرتے ہیں. مرد عمل کرے اللہ اس کا عمل بھی قبول کرتے ہیں، عورت عمل کرے اللہ اس کا عمل بھی قبول کرتے ہیں. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ نے فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو. اسلام لانے والا مرد ہو یا عورت، المسلم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد ہے کہ عورت، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد ہے کہ عورت، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والا مرد ہے یا عورت. اللہ نے کئی صفات گنوائیں، مردوں کا الگ ذکر کیا، عورتوں کا الگ ذکر کیا، اور آخر میں والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے دونوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم بھی کر رکھے. اجر کے اعتبار سے، صلہ ملنے کے اعتبار سے، بدلہ ملنے کے اعتبار سے، خواہ دنیاوی ہو خواہ اخروی ہو، مرد عورت کا کوئی فرق نہیں. ہاں فرق ہے مرد عورت کا، دائرہ کار میں فرق ہے. جہاد کس نے کرنا ہے فرق ہے، جمعہ کس نے پڑھنا ہے فرق ہے، جماعت باجماعت نماز مسجدوں میں کس نے پڑھنی ہے فرق ہے، کس نے گھر سے باہر رہنا ہے، کس نے گھر کی ملکہ بننا ہے فرق ہے. میاں بیوی کے کیا دائرہ کار ہے، اس میں فرق ہو سکتا ہے. اللہ نے فرق بنایا ہے، اللہ نے اسی کے مطابق اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے فرق رکھا ہے، اور یہ عین عدل ہے، کسی پر زیادتی نہیں ہے، کسی پر ظلم نہیں ہے. باقی جو اللہ کی بتائے ہوئے ذمہ داریاں پوری کرے، مرد ہو یا عورت، تو اجر میں فرق نہیں ہے. جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ مخلص ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بس البتہ ہم ضرور اسے زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی. ایک تو عمل صالح ہونا چاہیے، نمبر دو اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. ایک بندہ عمل صالح کرے، اخلاص نہیں ہے، دوسرے کو دکھانے کے لیے ہے، اخلاص نہیں ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا. اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. مرد کرے تب قابل قبول نہیں ہے، عورت کرے تب قابل قبول نہیں ہے. اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کا اجر پھر لوگوں سے ہی لے لیں. اخلاص ایمان، اور ایمان کا مطلب اخلاص، اخلاص کے ساتھ اگر کوئی عمل کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ مرد کرے یا عورت کرے، تو اس کو اس کا اجر ملے گا. بہترین زندگی ہم عطا کریں گے، خواہ مرد ہو خواہ عورت. بہترین زندگی یہاں دنیا کی زندگی مراد ہے بہترین. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں ان کا اجر، ان کا بدلہ، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ساتھ اس بہترین سے جو وہ عمل کرتے تھے. جتنا بہترین وہ عمل کر رہے ہیں ہم ان کو اسی کے مطابق بہترین اجر دیں گے اخروی. جو بندہ نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو خواہ عورت، اور وہ مخلص ہو، اللہ کے لیے اس نے عمل کیا ہو، اس کی دنیا بھی پاکیزہ زندگی گزرتی ہے، اور اس کا آخرت میں اللہ کی طرف سے بہترین اجر ملتا ہے. اس بہترین عمل کے مطابق، اس اچھے ترین عمل کے مطابق جو اس نے اچھا عمل کیا، اس کو اس کے مطابق آخرت کا بھی بہترین اجر ملتا ہے. دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر. دنیا کی حیات طیبہ سے کیا مراد ہے؟ حیات طیبہ سے مراد ضروری نہیں ہے کہ بڑا مال و دولت ہو، بڑا بینک بیلنس ہو، بڑا اقتدار ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ممکن ہے کہ دنیا میں کوئی بہت زیادہ مال نہ ہو، لیکن اللہ نے جتنا رزق دیا ہے وہ رزق اس کے لیے کافی ہے، اس کا دل مطمئن ہے. وہ غربت میں ہے لیکن وہ غربت میں بڑی قناعت والی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ مطمئن ہے اپنی زندگی پر. اور جو حقیقی مومن ہوتا ہے، وہ جیسی زندگی گزار رہا ہو اپنی زندگی پر مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہوتا ہے. اگر نعمت ملے تو نعمت میں شکر کرتا ہے کہ یہ اللہ کی توفیق سے مجھے نعمت ملی، میرا کمال نہیں ہے، میری صلاحیتیں نہیں ہیں. اگر مصیبت ہو
تو وہ صبر کرتا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے میری میری پیدائش سے بھی پہلے، زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے میرے لیے لکھ دیا تھا، تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتا ہے. تو مومن کی زندگی وہ نعمتوں والی ہو یا آزمائش والی ہو، مومن کی زندگی ہمیشہ سکون کے ساتھ گزرتی ہے. آپ دیکھیے نبیوں سے بڑھ کر کسی کو زیادہ آزمائش آئی ہو، اور نبیوں سے بڑھ کر کسی کی پاکیزہ زندگی، نبیوں سے بڑھ کر کسی کی کم سعادت، نبیوں سے بڑھ کر کس کی سعادت والی زندگی ہو سکتی ہے؟ حالانکہ نبیوں سے زیادہ آزمائشوں میں کون رہا ہے. تو ایمان ایسی چیز ہے جو مشکلات کے باوجود ایک مومن کو سعادت والی پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے. یہاں حیات طیبہ اللہ نے فرمایا. مال و دولت والی زندگی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال و دولت، جی بڑے نیک عمل کیے ہیں، مال و دولت نہیں ہے. صحابہ کرام نے بڑے نیک عمل کیے تھے، خیر القرون تھے، مال و دولت نہیں تھا. لیکن جو ایمان اور جو سعادت صحابہ کرام کو نصیب تھی، وہ کس کو نصیب ہوئی؟ اس کے بعد کسی کو نصیب نہیں ہوئی. جو اپنی زندگی کے ساتھ صحابہ کرام مطمئن تھے، وہ اطمینان تو Recording in progress. اس کے بعد تو کسی کو نہیں ملا. وہ حیات سعیدہ اور حیات طیبہ تو کسی کو حاصل نہیں. اور آپ کہیں کہ نعمتوں والی زندگی وہ حیات سعیدہ اور حیات طیبہ ہوتی ہے. اگر نعمتوں والی زندگی حیات طیبہ ہوتی ہے تو یہ جاپان میں، یورپ میں یہ زیادہ خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ تو یہ تو بڑے مالدار ہیں، بڑا ان کے پاس جو ہے وہ پیسہ ہے، بڑی نعمتیں ہیں دنیا کی. تو حیات طیبہ کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے. جو اللہ کی یاد کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی مشکلات والی ہو یا نعمتیں والی ہو، وہ پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ آزمائشوں والی زندگی گزارے. اور جو بندہ اللہ کے ذکر سے اعراض کر کے زندگی گزارتا ہے، چاہے دنیاوی نعمتیں زیادہ ہی اس کے پاس کیوں نہ ہوں، اس کی زندگی معیشتاً ضنکا ہوتی ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتاً ضنکا. جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے. معیشت تنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائے گا، ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی ہو سکتا ہے. معیشت تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے چین اور سکون ہی نہیں ہے. کسی پل اربوں خربوں ہیں لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اس کو وہ سعادت اور اس کو حیات طیبہ حاصل نہیں ہو رہی. مومن کی زندگی حیات طیبہ ہوتی ہے، خواہ مرد ہو خواہ عورت. اور یہاں من عمل صالحا، علماء کہتے ہیں کہ من عمل صالحا سے مراد وہ اعمال ہیں جو سنت کے مطابق ہو، اور وہ مؤمن، اس سے مراد اخلاص ہے. یعنی عمل کی دو شرطیں آپ کو بتا عمل صالح کی، اللہ کے ہاں قبول ہونے کی، ایک اخلاص اور ایک سنت کے مطابق عمل. تو یہ دو شرطیں پائی جائیں کسی عمل میں تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول پا جاتا ہے، قبولیت پا جاتا ہے. جو عمل اللہ کے ہاں قبولیت پا جائے، پھر ایسے بندے کو دنیا میں حیات طیبہ نصیب ہوتی ہے، سعادت مند زندگی، اور آخرت میں بہترین اجر اسے نصیب ہوتا ہے. تو یہ وہ شخص ہے جس کا عمل قابل قبول ہو جاتا ہے. تو عمل کے قابل قبول ہونے کی دو مشہور شرائط ہیں. ایک وہ عمل ایمان اور یا اخلاص، اگر یہ بتا کافر ہے اس کا عمل قابل قبول ہی نہیں ہے، آپ کو پتا بڑے سے بڑا عمل کرے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے، ایمان والا ہونا ضروری ہے. نمبر دو، اگر ایمان ہے تو اخلاص ہونا ضروری ہے، عمل اللہ کے لیے ہو. اگر ایک بندے نے اللہ کے لیے عمل کیا ہی نہیں تو عمل کر کے تھکا ہوا ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا. میں نے تو بڑے عمل. اور اگر اخلاص بہت زیادہ ہے، ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، سنت کے مطابق عمل نہیں ہے، تو وہ عمل کر کے تھک جائے، اس کا عمل اس کے لیے وبال ہے. تو بعض علماء نے یہاں عامل صالحا سے سنت کے مطابق عمل اور وہ مؤمن سے اخلاص مراد لیا ہے. سب سے پہلے ایمان، کفر کے ساتھ تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اگر ایمان ہو تو اخلاص. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عامل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. جو بندہ ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی کو شریک بنا لے، کسی کو راضی کرنے کے لیے، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. تو شرک ہے. تو یہ بہت عظیم آیت ہے، بہت غور طلب آیت ہے. اس میں کئی پہلو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیے ہیں. اسی پر بس کرتے ہیں، ٹائم کافی اوپر ہو گیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.